325 عیسوی سے پہلے ابتدائی مسیحیوں کے درمیان ایسٹر منانے کی تاریخ کے حوالے سے ایک مشہور تنازع موجود تھا۔ یہ تنازع تاریخ میں درج ہے اور اسے 14ویں دن کا تنازع یا کوارٹو ڈیسیمن کنٹروورسی کہا جاتا ہے۔ کچھ مسیحی، خاص طور پر ایشیا مائنر کے علاقے کے مسیحی جیسے کہ مقدس پولی کارپ اور ان کے پیروکار، ایسٹر کو بالکل 14 نسان یعنی یہودی عید فصح کی تاریخ کے دن مناتے تھے، چاہے وہ ہفتے کا کوئی بھی دن ہو، چاہے وہ اتوار نہ بھی ہو۔ لیکن روم اور مغربی علاقوں کے مسیحی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایسٹر ہمیشہ اتوار ہی کے دن منایا جائے، کیونکہ اتوار خداوند یسوع مسیح کی قیامت یا خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن تھا۔ اس فرق کی وجہ سے ابتدائی مسیحیوں میں دو اہم گروہ بن گئے تھے۔ ایک تھا جس کو کہتے تھے دا کوارٹو ڈیسیمنس، اس میں مقدس پولی کارپ اور ایشیا مائنر کے چرچز شامل تھے، جو 14 نسان یعنی عید فصح ہی کو ایسٹر مناتے تھے۔ دوسرا گروپ تھا ویسٹرن کرسچنز یا مغربی مسیحی، اس میں رومن چرچ اور سینٹ وکٹر شامل تھے، جو 14 نسان یعنی عید فصح کے بعد آنے والے اتوار کو ایسٹر منایا کرتے تھے۔ ہینڈ بک آف چرچ ہسٹری کے پیج نمبر 125 اور 26 کے مطابق مقدس پولی کارپ روم گئے تاکہ اس معاملے پر بشپ آف روم سے بات چیت کر سکیں، اور مقدس پولی کارپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ فائنلی 325 عیسوی میں ایک کونسل ہوتی ہے جس کا نام کونسل آف نکایا تھا۔ اس کونسل میں ایسٹر کی تاریخ کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا گیا۔ اس کونسل نے یہ طے کیا کہ ایسٹر ہمیشہ اتوار کے دن ہی منایا جائے گا، نہ کہ یہودی کیلنڈر کے مطابق 14 نسان کی مخصوص تاریخ پر۔ اس فیصلے کی بنیاد یہ تھی کہ اتوار وہ دن ہے جس دن خداوند یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ کونسل نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ایسٹر موسم بہار کے آغاز کے بعد مکمل چاند کے بعد آنے والے پہلے اتوار کو منایا جائے گا۔ یہ ایک خاص بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ موسم بہار کے آغاز کے بعد پہلے مکمل چاند کے بعد آنے والا پہلا اتوار جو ہے وہ ایسٹر مقرر ہوا۔ اس طرح تمام مسیحی دنیا میں ایسٹر کی تاریخ ایک اصول کے مطابق مقرر کر دی گئی تاکہ اتحاد اور یکجہتی قائم رہے۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی سے تیسری صدی عیسوی کے دوران اتوار کو ایک مقدس دن اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد کے لیے مقدس اجتماعات کا دن تصور کیا جانے لگا۔ نیز روحانی تیاری کے لیے بھی اسے خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ پہلی سے تیسری صدی عیسوی کے دوران کچھ مسیحی ایسٹر کو عید فصح کے دن مناتے تھے، جبکہ کچھ مسیحی عید فصح کے فوراً بعد آنے والے اتوار کے دن ایسٹر مناتے تھے۔ وہ مسیحی جو ایسٹر کو فصح کے دن مناتے تھے انہیں کوارٹو ڈیسیمنس کہا جاتا تھا، اور سینٹ پولی کارپ اسی گروہ میں شامل تھے۔ وہ مسیحی جو عید فصح یعنی 14 نسان کے فوراً بعد آنے والے اتوار کو ایسٹر مناتے تھے انہیں مغربی مسیحی کہا جاتا تھا، اور رومی کلیسیا اور سینٹ وکٹر لوگ اس میں شامل تھے۔ 59 عیسوی سے 155 کے درمیان مقدس پولی کارپ، جنہیں مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد مانا جاتا ہے، انہوں نے ایسٹر منانے کی تاریخ کے تنازع کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آخر کار 325 میں کونسل آف نکایا ہوتی ہے جس میں ایسٹر منانے کی تاریخ کے تنازع کو حتمی طور پر حل کر لیا گیا۔ آئیے کونسل آف نکایا کے ایسٹر منانے کی تاریخ کے متعلق فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وہ یہ تھا کہ بہار کے آغاز کے بعد آنے والے پہلے مکمل چاند کے بعد آنے والا پہلا اتوار ایسٹر کہلاتا ہے۔ اسے یاد رکھنے کا فارمولہ یہ ہم بنا سکتے ہیں کہ بہار کا آغاز، اس کے بعد اگلا مکمل چاند، اس کے بعد پہلا اتوار ایسٹر ہوتا ہے۔ دونوں تہواروں یعنی ایسٹر اور عید فصح میں مشترکہ بات یہ ہے کہ ان کی تاریخیں بہار کے آغاز اور چاند کے مراحل سے جڑی ہوئی ہیں۔ عید فصح مکمل چاند کی رات کو شروع ہوتا ہے، جبکہ ایسٹر اس مکمل چاند کے بعد آنے والے اتوار کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر سالوں میں ایسٹر اور عید فصح یا تو ایک ہی ہفتے میں آتے ہیں یا قریب قریب ہوتے ہیں۔
آئیے مرحلہ وار اور بہت آسان انداز میں سمجھتے ہیں کہ ایسٹر کی تاریخ کیسے طے کی جاتی ہے اور بہار کے آغاز اور مکمل چاند کا اس میں کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بہار کا آغاز کیا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن رات اور دن کا دورانیہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ہر سال 20 یا 21 مارچ کو آتا ہے اور اسی دن سے بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مکمل چاند، یعنی بہار کے آغاز کے بعد ہم نے مکمل چاند کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو مکمل چاند وہ رات ہوتی ہے جب چاند مکمل روشن اور گول ہوتا ہے، اسے 14ویں کا چاند بھی کہا جاتا ہے۔ بہار کا موسم شروع ہونے کے بعد جو پہلا پورا چاند آتا ہے وہ ایسٹر کی تاریخ کے حساب کا دوسرا مرحلہ ہے۔ آئیے تیسرا دیکھتے ہیں کہ ایسٹر کیا ہے۔ بہار کے آغاز کے بعد جو پہلا پورا چاند آتا ہے اس کے فوراً بعد آنے والا اتوار ایسٹر کا دن ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ فارمولا جس کے تھرو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسٹر کی ڈیٹ کیسے آتی ہے اور نکایا کی کونسل میں کس طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت کے چرچ یا اس وقت کے بزرگوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ ایسٹر ہمیشہ اتوار ہی کو آنا چاہیے۔ دیکھیے، کونسل آف نکایا سے پہلے تمام مسیحی ایسٹر ایک ہی دن نہیں مناتے تھے۔ اس اختلاف کی وجہ سے کلیسیا میں تقسیم پیدا ہو گئی تھی اور انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع کی مصلوبیت کے پورے ہفتے کو نمایاں کیا گیا ہے، نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ہر دن کے حساب سے، تاریخوں کے حساب سے نہیں۔ اس لیے کونسل آف نکایا میں کلیسیائی رہنماؤں نے ایسٹر کی تاریخ کو یکساں کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ تمام مسیحی ایک ہی دن اسے منا سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے بائبلی اور تاریخی حوالہ جات رکھے ہیں۔ ان تمام بائبلی اور تاریخی حوالوں کو سیکھنا اور یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم سمجھیں گے تو ہم سمجھا سکیں گے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب کوئی ہم سے ہمارے مذہب کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، ہمارے اعتقادات کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے تو ہم اسے کچھ سمجھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارا خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور سیکھیں، کیونکہ رومیو 12 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خداوند آپ کے ساتھ۔